عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء شطر الایمان، یعنی اچھی طرح وضو کرنا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ یعنی نماز کے لیے ہم گئے ہیں اور اچھی طرح وضو کرتے ہیں، مکمل طور پر وضو کے فرائض کا، مستحبات، سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اور جو چیزیں مکروہ ہے اس سے بچتے ہوئے مکمل طور پر اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، تو سمجھو کہ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث شریف میں اسباغ الوضو سے مراد وضو کے تمام فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنا۔ جیسے فرائض یعنی دونوں ہاتھوں کو مکمل طور پر دھونا، کیونکہ وضو میں 4 فرائض ہے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہے۔ پہلا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پورا مکمل چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے فرائض ہیں 4۔ اب اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا کہ ہاتھ مکمل طور پر دھویا جائے، چہرہ بھی آپ مکمل طور پر بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل طور پر چہرہ آپ کا دھلنا چاہیے، سر کا مسح ہونا چاہیے مکمل طور پر، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت۔ تو یہ جو وضو کے 4 فرائض ہے اس کا وضو کے اندر مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اس کا اچھے طریقے سے خیال کر کے وضو کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اور تمام مکروہات سے بچتے ہوئے وضو کرنا، اس حدیث میں وضو کو ایمان کا آدھا حصہ فرمایا گیا۔ اس کی وجہ محدثین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان باطن کو پاک کرتا ہے اور وضو ظاہر کو پاک کرتا ہے۔ آپ کا ایمان ہوگا تو اندر کا حصہ جو دل، روحانیت والی چیز ہے وہ پاک ہو جائے گی، اور وضو کریں گے آپ تو آپ کا جو ظاہر ہے، ہاتھوں میں جو ناپاکی مینس یعنی گناہوں کی گناہ، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور جب چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے جو گناہ ہیں نا وہ دھل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ۔ تو جو ایمان ہے وہ باطن کو پاک کرتا ہے، اور وضو ہے وہ ظاہر کو پاک کرتا ہے، لہٰذا وضو کو ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس حدیث شریف کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اچھی طرح سے وضو کرو گے تو آدھا ایمان جو ہوتا ہے ایک آدمی کے اندر اتنا ثواب وضو کا ملتا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ایمان لانے سے مٹ جاتے ہیں، اسی طرح وضو سے پہلے کے گناہ وضو سے مٹ جاتے ہیں۔ یا آپ ایمان نہیں لائے تو اس سے پہلے جو آپ کے گناہ تھے وہ ایمان لانے کی وجہ سے مٹ گئے، اور وضو کرنے سے، وضو کے پہلے آپ سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ نے وضو کی برکت سے اسے بھی مٹا دیا۔ تو یہ الگ الگ وجہ ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے، لیکن بہرحال ہمیں اور آپ کو وضو مکمل طور پر اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ وضو میں کوئی کمی نہ رہے، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ الوضو مفتاح الصلاۃ اور الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے، تو اس لیے اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ وضو صحیح ہوگا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو جنت میں جانے کا راستہ آپ کو صحیح مل جائے گا۔
تو لہٰذا اس بات کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اسلامی احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔